یہ کہ جادو کا سہارا بادشاہ نے، اب اس نے سانپ پھینکے. غریب نواز ایک ہی کام کرتے تھے، جب بھی وہ کچھ کرنے والے ہوتے فرماتے آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ بنا لو. دائرہ بنا لیتے، سب ادھر ہی گرتا، ادھر اندر کچھ نہیں آتا. تھک گئے، بہت تھک گئے، تو بادشاہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا جادوگر کو، اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، آپ کو نام اس کا پتہ ہے، تو کہا کہ تیرا جادو اس پر اثر کیوں نہیں کرتا، اس فقیر پر، معین الدین نام کے فقیر پر تیرا جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا مہاراج مجھ سے بڑا بھی اگر کوئی جادوگر لاؤ گے تو اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. کہا کیوں نہیں کرے گا؟ تو کہا اس کی آنکھوں میں اتنی پاکی اور پوترتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے اس پر جادو نہیں ہوتا. اگر آپ ایسا کر دیں، کوئی انتظام کر دے، ایک کام آپ کو کرنا ہے کہ اس کی آنکھیں پاپی ہو جائے، اس کی آنکھ سے وہ کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے، بس پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، یا تو وہ مر جائے گا، یا تو وہ پاگل ہو جائے گا، یا تو وہ ہندوستان چھوڑ کر چلا جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا. بس آپ کو کرنا ایک کام ہے کہ معین الدین نام کے اس مرد درویش کو کسی لڑکی کے ساتھ سامنا کرا دو تاکہ وہ اس کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے. بادشاہ نے غریب نواز کو اپنے جیسا سمجھ رکھا تھا، اس لیے کہ اہل باطل کو بڑوں کی برابری کا بڑا دعویٰ ہے، اپنے جیسے سمجھنے کا بڑا شوق ہے. اللہ اکبر. تو اس نے بھی اپنے جیسے سمجھا تھا، کہا ارے مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، موم اگر آگ کے قریب جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، اور نہ پگھلے تو کم سے کم نرم تو ضرور ہو جاتا ہے. پھر اس نے کہا اچھا میں اس کی آنکھوں کو ابھی پاپی کرتا ہوں. چند لڑکیوں کو جمع کیا، اور وہ راجستھان کی خوبصورت ناریاں، لڑکیاں، جہاں کا پتھر بھی سفید ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہوتے ہیں، حسین و جمیل ہوتے ہیں، زمین کا بڑا اثر پڑتا ہے. اللہ اکبر. بڑے خوبصورت ہے راجستھان کے لوگ، ہر اعتبار سے خوبصورت ہے، کردار کے، اخلاق کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے. ایسے ہے کہ جس کو مان لیا، جس کو نہیں مانا نہیں مانا. بڑی مشابہت ہے. حضور کو مکے میں پہاڑیوں کے درمیان جلوہ گر کیا، غریب نواز کو اجمیر شریف میں پہاڑیوں کے درمیان بھیجا. مکہ بھی پہاڑیوں سے گھرا ہے، اجمیر شریف بھی پہاڑیوں سے گھرا ہے. کیوں؟ سخت زمین، وہاں بھی پتھر کی زمین، پتھر کے لوگ، پتھر کے خدا. یہاں بھی پتھر کی زمین، پتھر کے لوگ، پتھر کے خدا. کیوں؟ جب پتھر والوں میں دین بس جائے گا، ہر جگہ بس جائے گا، ہر جگہ بس جائے گا. اس لیے ولی کو سخت جگہ بھیجا، ہندوستان کے بادشاہ کو سخت جگہ بھیجا، نبیوں کے سردار کو پتھر کی زمین پہ بھیجا، اور ہندوستان میں ولیوں کے سردار، جو ہندوستان میں ولیوں کا سردار ہے، ان کو بھی پتھر کی زمین پہ بھیجا. مگر وارے غریب نواز اپنے نانا کی کیا سنت پہ عمل کیا. مکے والوں سے حضور نہیں ہارے، اجمیر والوں سے غریب نواز نہیں ہارے. برابر اخلاق سے مقابلہ کیا، وہاں بھی اخلاق سے اپنا بنایا، وہاں بھی اخلاق سے اپنا بنایا. وہاں لڑنے آتے تھے تو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے تھے، اور یہاں مناظرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے آتے تھے ان کے، کہتے تھے مناظرہ کریں گے. فرماتے تھے بہت تھک کے آئے ہو، جاؤ پہلے کھانا کھا کے آرام کرو، کل صبح دیکھیں گے. رات بھر وہ اخلاق پیش کرتے، بغیر مناظرے کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے. کیا اخلاق، کیا کردار تھا غریب نواز کا. ایک بندے کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا، اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. اسی لیے تو کفر آج تک تڑپ رہا ہے ان کے نام سے، کہ کسی ایک کو تماچا بھی نہیں مارا، بغیر تماچا مارے 90 لاکھ کے دلوں میں محمد الرسول اللہ کی عشق کی شمع روشن کر دی، اور ہمیں بتایا کہ لوہے کی تلواروں سے جو کام نہیں ہوتا، محبت کی وجہ سے دل جیت لیے جاتے ہیں، ضمیر فتح کیے جاتے ہیں. سلطان الہند سرکار غریب نواز کو جب ان کی آنکھوں کے حوالے سے پلان بنا، چلو آوارہ کر دیں آنکھیں، چند لڑکیوں کو بھیجا اجمیر شریف کی، اور جاؤ گئی. اور غریب نواز کی عادت تھی، بابا قطب کہتے ہیں اکثر آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھتے تھے، اور جس وقت آنکھ کھول کر جس کسی کو توجہ سے دیکھ لیتے، اسی وقت اس کو ولایت کا مقام عطا ہو جاتا. صرف دیکھ لیتے. یہاں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا، بابا قطب نے جو فرمایا، غریب نواز اکثر آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے، آنکھ کھول کے جس کو توجہ سے دیکھ لیتے ولی بنا دیتے. سوچو جب غریب نواز کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہے
تو ان کے نانا محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ جب غریب نواز کا بنایا ہوا بگڑ نہیں سکتا تو رسول اللہ کے بنائے ہوئے اصحاب کیسے بگڑ سکتے ہیں؟ حضور کی زبان آنکھوں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اگر صحابہ پہ تبصرہ کیا کرو تو آگے پیچھے سوچ کر کے کیا کرو، کیونکہ یہ رسول اللہ کی نگاہوں سے بنے ہوئے لوگ ہیں، یہ حضور کی آنکھوں سے سوارے گئے لوگ ہیں، اور وہ آنکھوں کی عالم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، اور میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سے۔ وہ لڑکیاں گئیں، آپ آنکھ بند کر کے بیٹھے تھے، ادھر ادھر گھومی، پازے بجائی، واپس آئی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہا پتہ نہیں اس فقیر کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ بادشاہ نے ڈانٹ کے کہا تم ناکارہ ہو، جاؤ یہاں سے، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ میری بیٹی اتنی چتر چالاک اور ہوشیار ہے کہ اس نے بائیں ہاتھ سے بڑے بڑے بادشاہوں کا تختہ پلٹ دیا۔ جو کام سپاہ اور لشکر نہ کر سکا وہ میری بیٹی نے کیا، اور اس فقیر کے پاس میں اپنی بیٹی کو بھیجوں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگانے تیار ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ظلم ہمیشہ جنگ جیتنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرتے رہے ہیں، اور آج بھی اہل باطل لڑکیوں کو ننگا کر کے میدان میں لے آئے تاکہ تمہارا رشتہ تمہارے رسول سے ٹوٹ جائے، تمہارے دین سے ٹوٹ جائے، اور آپ توڑ رہے ہو۔ رات کے 3 بجے تک کیا دیکھتے ہو؟ موبائل میں کیا دلچسپی، فلموں میں کیا دلچسپی ہے؟ یاد رکھنا یہ سازش ہے۔ اہل باطل یہود و نصارہ مشرکین نے ہمیشہ استعمال کیا ہے مشن میں روک لگانے کے لیے عورت کا، اور آج تم کو بھی عورتوں کا دل ڈالا بنایا جا رہا ہے۔ ناجائز حرام تعلقات، افیئر کے معاملات کو فیشن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو اپنے مقصد کو سمجھو، اپنی زندگی کو سمجھو۔ یہ جوانی جو آوارگی کی نظر کر رہے ہو، یہ جوانی گزر جائے گی، وقت تیزی سے چلا جائے گا، نہ ختم ہونے والا بڑھاپا آئے گا، تو اس بڑھاپے کو دیکھ کر کے رو گے، آہیں بھرو گے، آہو بکا کرو گے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے ایک فقیر کو بھیک مانگتے دیکھا جس کو بڑھاپے میں کوئی بھیک نہیں دے رہا تھا، تو لوگوں نے کہا حضرت دیکھیے کتنا قابل رحم ہے اس کا بڑھاپا کہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ بھیک نہیں دیتے۔ تو حضرت سید الطائفہ نے کہا تھا جا کے تحقیق کر لو، جوانی میں پاپ کیے ہیں، خدا اس کو سزا دے رہا ہے۔ جب کوئی جوانی میں پاپ اور جرائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک تک نہیں دیتے۔ اور جس کی جوانی تقوی اور پرہیزگاری میں گزرتی ہے، ایک بزرگ حضرت ابو طیب رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ تھے، تو لوگوں نے کہا 100 سال میں بھی جوانوں کی طرح فٹ دکھتے ہو؟ تو ارشاد فرمایا ہم نے جوانی میں اعضاء کو گناہ سے بچایا، اللہ نے بڑھاپے میں اعضاء کو کمزوری سے محفوظ فرما دیا۔ جوانی میں جو کرو گے اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، اس لیے اپنی فکر بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنے آپ کو بدلو، توبہ کرو، نیک بنو۔ گناہوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، جرائم میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غریب نواز کی آنکھوں کی پر حملے کے لیے بیٹی کو بھیجا، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ میں بہت طویل نہیں کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں، لیکن اتنی خوبصورت تھی کہ اہل ذوق کی توجہ کے لیے اگر میں بیان کروں اس کا حسن، تو علامہ ارشد القادری کی تحریر کے سہارا لے کر میں اس کا حسن اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ اس کی آنکھیں نہیں تھی بلکہ نرگس کے کھلے ہوئے پھول، اس کے بال نہیں تھے سنبل کا پودا، اس کے رخسار نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی کسی کنول نے اپنے آپ کو کھولا ہو۔ اس کے ہونٹ نہیں گلاب کی پنکھڑیاں، چلے تو مور کے چلنے کی یاد آئے، تیز چلے تو ہرن کی چوکڑیاں بھرنے کی ادائیں ناز لوگوں کے سامنے تازہ ہو جائے۔ جب وہ کہیں پر خرام ناز کریں تو ہندوستان کا شاعر یوں کہہ دے اس کا چہرہ بنارس کی صبح تھی یا اس کی بال متھرا کی شام۔ اتنی خوبصورت تھی وہ، اتنی حسین تھی وہ، اس کا باغپن تتلی
بگڑیوں کی طرح چنچل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ انا ساگر پر غسل کے لیے جاتی تو ہزاروں دیوانے اپنا دل پکڑ کر راستے میں کھڑے رہ جاتے۔ اتنی حسین، جمیل، خوبصورت، حسن کی ملکہ، حسن کا پری پیکر بادشاہ نے وقت نے غریب نواز کی آنکھوں پہ حملے کے لیے لگا دیا تھا۔ چالاک بھی تھی، چتور بھی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ 16 سنگھاروں کے ساتھ گئی اور انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالنے لگی۔ جیسی انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالا تو میری زبان حیا اب منبر کے تقدس کی وجہ سے خاموش ہے کہ اس پر کوئی تبصرہ کروں، لیکن اتنا ضرور کہہ دوں گا بتانے کے لیے، اگر کوئی کپڑا پہنے ہوئے شخص اپنے بدن کو گیلا کر لے تو کپڑا پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ اور وہ کھڑی ہو گئی پازیب بجاتے ہوئے، پازیب بجاتے بجاتے نازک پنڈلیاں تھک گئی تو اپنی ناکامیوں کا پردہ ختم کرنے کے لیے اور اپنی ناکامیوں کے تمغے کو اور توق کو گلے سے اتارنے کے لیے آخر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آواز لگائی اور آواز لگا کے کہا، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو لے، اپنے باپ کو کیا جواب دوں گی۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز نے اس کی نازک آواز، مد بھری آواز سنی اور سننے کے بعد اپنے نانا کی سنت پر عمل کیا۔ کیا حاتم تائی کی بیٹی دربار رسول میں جب بے پردہ لائی گئی تو حضور نے اپنی مزمل اور مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر قیامت تک لوگوں کو پیغام دے دیا، بیٹی مومن کی ہو یا کافر کی، بیٹی تو صرف بیٹی ہوتی ہے۔ غریب نواز نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا اور جواب کیا دیا، بیٹی اجنبی مردوں کے سامنے ایسے نہیں آتے، اور اپنی چادر جس میں پیون لگے تھے وہ اس کی طرف بڑھا کر کہا، اسے اوڑھ لو پھر بات کریں گے۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے کہا، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں، دشمن کی بیٹی کو بیٹی کہہ رہے ہیں۔ غریب نواز نے سمجھایا، اسلام کا تقدس یہی ہے، اگر کسی عورت سے ملنا پڑے برابر کی ہو تو بہن کا درجہ، بڑی ہو تو ماں کا درجہ، چھوٹی ہو تو بیٹی کا درجہ، چوتھا کوئی رشتہ ہم عورتوں کے ساتھ نکاح سے پہلے نہیں لگاتے۔ اس نے کہا، میرا بابا تو کہتا ہے کہ مسلمان پاپی ہے، مسلمان جو ہے وہ زانی ہے، اگر یہاں آئیں گے تو عورتوں پہ حملہ کریں گے۔ فرمایا، بیٹی تیرا باپ غلط فہمی میں کہتا ہے، جملے کا تقدس دیکھو، ندرت دیکھو، یہ بھی نہیں کہا غلط کہتا، کیا کہا، تیرا باپ جو وہ غلط فہمی میں کہتا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ دین نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا دین ہے۔ اتنی متاثر ہوئی وہ لڑکی، کہا اگر یہی دین ہے فقیر تیرا، اے مدینے کے محمد عربی کے فقیر، اگر یہی تیرا دین ہے اور اتنے تقدس والا دین ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں شامل کر لے، اور میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں۔ اور بادشاہ کی بیٹی کو غریب نواز نے اپنی نگاہوں کے تقدس کی برکت سے ایمان کی دولت عطا کی۔ یہ ہے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، ان کے کردار پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔